الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا. اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب تھے. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد کا نقشہ ذرا دہرا لیا جائے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ پہاڑی تھی جس کا نام جبل رمات تھا. اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر وہاں پر تعین کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم سب مارے جا چکے ہیں اور ہمارے بدن پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا. جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے دشمن کو تہہ تیغ کر دیا اور ان کے 8 علم بردار یکے بعد دیگرے کھیت ہو رہے اور پھر کفار جو ہے میدان جنگ سے بھاگے، تو اس وقت مسلمانوں کو فتح ہو گئی. لیکن جو پہاڑی کے اوپر تیر انداز تھے انہوں نے سمجھا کہ اب یہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے جانے لگے. وہاں پر لوکل کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ مت جاؤ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا وہ شکست کی صورت میں تھا اور اب تو فتح ہو گئی، اور انہوں نے ان کی بات نہ سنی اور وہ وہاں سے چلے گئے. صرف 10 لوگ جو ہے 50 میں سے وہاں پر رہ گئے. خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لیے لڑ رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی پشت پر سے اس درے سے گزر کر، پہاڑی کے درے سے گزر کر حملہ کر دیا، اور ان 10 جو صحابہ تیر انداز رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کیا اور مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا. اس پر مسلمان بوکھلا گئے اور جو کفار بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پلٹ کر پیچھے آئے، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان جو ہے پس کر رہ گئے، اور جو فتح ہے وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جو صحابہ جبل رمات سے اپنا مقام چھوڑ کر نیچے کی طرف آئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹلی جو ہے نافرمانی نہیں کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ ہم اگر مر جائیں سارے اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی مت ہلنا. لیکن اب تو فتح ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی حضرت عبداللہ بن جبیر جو کہ لوکل کمانڈر تھے ان کی تھی، کیونکہ وہ ان کو روکتے رہ گئے کہ مت جاؤ مت جاؤ، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہاں پر نافرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر کی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے نافرمانی کی تو اس میں سے تم میں سے بعض دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب تھے. اس بارے میں اکثر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے طالب سے مراد وہ لوگ تھے جو کہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ نیچے آئے، لیکن کچھ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مال غنیمت کے قوانین تو پہلے ہی غزوہ بدر کے بعد بیان ہو چکے تھے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ وکٹری ہے، فتح ہے، جس کو دیکھ کر وہ جو صحابہ تھے پہاڑی چھوڑ کر نیچے آئے. لیکن اس نافرمانی کی جو بھی وجہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا دی اور پھر مسلمانوں کو جو ہے شکست ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، لہذا ان کے اوپر اب تنقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہے وہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.